یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہاماس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہاماس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کیا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ سفر ان کے لیے بہت ہی نارمل سفر تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا جو یہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے؟ کیا ان کو کوئی سمندر نکل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہو گئے تھے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہاماس آئی لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور بھی انفارمیشن تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو راستے میں برمودا ٹرائنگل سے ہو کر گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو بات پتہ چلی تو انہوں نے سرچ آپریشن جاری کیا، جو کہ سمندر کے اس حصے میں مکمل 4 دن اور 4 راتوں تک جاری رہا، لیکن اس بوٹ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ مسٹیریس اردو میں آپ سب کا پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیم شکیل۔ دوستو، ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈز اور پھر پورٹوریکو سے واپس فلوریڈا کی طرف آتا ہے۔ اس ٹرائنگل کا ایریا تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہ ترکی اور پاکستان سے بھی کئی زیادہ بڑا ہے۔ اس ٹرائنگل کو اکثر ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ٹرائنگل اپنی مسٹریز کے ساتھ پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ہوائی جہاز کا اپنے بیس سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ شپس اور پلینز کی ایک کثیر تعداد اس ٹرائنگل میں کہیں گم ہو جاتی ہے، جن میں سے چند کا ملبہ ہی ریسرچرز کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام شپ اور پلینز کا نہ تو ملبہ ملا تھا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کے بارے میں آج تک پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ٹرائنگل میں طاقت وورٹکس ہے، یا پھر یہاں سی مونسٹر ہے، یا کوئی ایسا ایلینز کا بسیرا ہے کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ آخر اس ٹرائنگل میں کچھ تو اب نارمل بات ہے، جو یہاں سے گزرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہاں پر ہونے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ریزن آخر کار ریسرچرز کو مل ہی گیا ہے۔ یہ معاملہ 1945 میں شروع ہوا تھا، جب US نیوی کے 5 ٹورپیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر تھے اور ان ایئر کرافٹ میں 14 لوگ موجود تھے، جن کے لیے یہ معمولی کی پریکٹس تھی۔ لیکن برمودا ٹرائنگل کے پاس آتے ہی یہ 5 بمبر ایک ساتھ US نیوی کے ریڈار سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے US نیوی کو لگا کہ شاید دشمنوں نے ان کے طیاروں کو گرا دیا ہے۔ ان بمبر کو تلاش کرنے کے لیے ایک اور نیوی ایئر کرافٹ کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ ان میں سے کسی کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس واقعے کے بعد برمودا ٹرائنگل کو پوری دنیا میں خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے ایک اور جہاز کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ دوستو، 19 سالہ ٹوینز جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسرز تھے۔ ان کو ایک دن اچانک اپنے والد کی موت کی خبر ملی، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہی پرائیویٹ ایئر کرافٹ کی مدد سے اپنے ہوم ٹاؤن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس ایئر کرافٹ کو برمودا ٹرائنگل کے قریب پہنچتے صرف 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کے جہاز کے تمام انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے۔ نہ تو پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس ایئر کرافٹ کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ ان کو اس اونچائی سے سوائے سمندر کے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا، زمین کی کسی حصے کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اس دوران پائلٹ کو پسینہ آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جہاز کے کو پائلٹ نے فوراً سارا کنٹرول سنبھال لیا۔ چند گھنٹوں کے بے حد خوفناک پرواز کے بعد بالآخر ان کو زمین کا حصہ نظر آیا اور وہ جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کروا گئے۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنی مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا تو ان دونوں بھائیوں کو معلوم ہوا کہ وہ خود اس پراسرار واقعے سے گزرے تھے۔ 2015 میں الفیرو نام کی کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹوریکو جا رہی تھی، جو کہ 1 اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گئی۔ ایئر فورس اور US کوسٹ گارڈ نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا۔ 1 مہینے کے بعد الفیرو سمندر کی تہہ میں 15,000 فٹ نیچے ملی۔
एल्फारो के कैप्टन से हुई आखिरी राब्ते में ऐसा लग रहा था जैसे शिप के अंदर पानी आ चुका था। 23 फरवरी 2017 को तुर्किश एयरलाइंस का एक जहाज TK-183 की फ़्लाइट को क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और ये फ़्लाइट बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरनी थी। पायलट ने यहाँ से गुजरते हुए कंट्रोल टावर को रिपोर्ट की कि जहाज़ बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। पायलट ने फौरी तौर पे जहाज़ का रुख बदला और हवाना के बजाय ड्यूलिस एयरपोर्ट पर जहाज़ की लैंडिंग करवाई और 440 मुसाफिरों की जान बचा ली। इस तरह के बहुत से पुरस्कार वाक़यात बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं, जिनमें से कुछ वाक़यात बर वक्त रिपोर्ट हो गए हैं, जिनकी लिस्ट विकीपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद वाक़यात ऐसे भी हैं जिनकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़ये के बाद लोगों को जहनों में ताज़ा हो जाती है और साइंसदान इसकी तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन जो इस बार साइंसदान ने खोज की है उसके सबूत से लगता है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से वाबस्ता अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल के सख्त तहकीकात की। इन्हें नोटिस किया कि इस ट्रायंगल के ऊपर मौजूद बादल ना तो स्क्वायर की सूरत में हैं और ना ही सर्कल की सूरत में, बल्कि इन बादलों की शक्ल एक हेक्सागोन की तरह है जिसका साइज 88 किलोमीटर से भी बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्लाउड्स आम नहीं बल्कि एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। जब ये बादल बनते हैं तो इनके नीचे तेज हवाओं के झोंके चलते हैं जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जिसकी वजह से इन तेज रफ्तार झोंकों में ना तो जहाज उड़ सकता है और ना ही इन लहरों में कोई शिप तैर सकती है। साइंसदानों के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाक़यात की शायद एक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह हतमी नहीं है। उम्मीद करते हैं मिस्टीरियस उर्दू की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली पुरअसरार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।